برش ٹول کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ہسٹری برش ٹول. ہسٹری برش ٹول عام طور پہ جو آپ نے برشز لوڈ کیے ہیں ان کو اریز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے یہ برشز جو ہے وہ یہاں پر سارے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں یا ڈرا کیے ہیں. ان برشز کو اگر میں ریموو کرنا چاہوں تو میں ہسٹری برش کی مدد لیتے ہوئے ان کو ریموو کر سکتا ہوں. تو ایز سچ کوئی بہت ہی زیادہ پاورفل ٹول نہیں ہے یہ. امپورٹنٹ صرف اتنا سا ہی ہے کہ جن برشز کو آپ نے ڈرا کیا تھا اگر آپ ان کو ریموو کرنا چاہیں تو وہ ایزیلی آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. ہسٹری ٹول برش کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ کلون اسٹمپ ٹول ہے. اور یہ ٹول بھی بیسکلی ہیلنگ ٹول کی طرح ہی کام کرتا ہے. جیسے ہم نے ہیلنگ ٹول کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اگر کوئی امیج آپ کے پاس ہے لائک ڈک کی ایگزامپل کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اگر ڈک کی آئیز کو مجھے سملر کرنا ہے تو میں اس کے ڈائمیٹر کو سیٹ کرتا ہوں. میں یہاں سے ہیلنگ ٹول لے رہا ہوں اور میں نے یہاں سے کلون اسٹمپ ٹول لیا ہوا ہے. الٹر کی مدد سے میں نے آئیز کو سلیکٹ کیا اور دوسری جگہ پر میں نے جا کر اسے پیسٹ کر دیا. تو بیسکلی ہیلنگ ٹول جس طرح سے کام کر رہا تھا ویسے ہی ہمارا کلون اسٹمپ ٹول بھی کام کرتا ہے. کلون اسٹمپ ٹول کے بعد نیکسٹ جو ٹول ہے وہ ہمارا اریزر ٹول ہے. اریزر ٹول بیسکلی آبجیکٹ کو اریز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اریزر کے اندر جو ہے وہ فرسٹ حصہ جو ہے وہ آبجیکٹ کو اریز کرے گا. سیکنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اریز ہے. فار ایگزامپل اس کا جو بیک گراؤنڈ وائٹ آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں اسے میں ڈیلیٹ کر دوں تو یہ بیک گراؤنڈ کو ہم اریز کر سکتے ہیں. ڈائمیٹر سائز اپنے حساب سے ہم بڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ریموو ہوگا. تھرڈ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ میجک اریزر ٹول ہے. اس کا مین فائدہ ایک جیسے کلر کو وہ ریموو کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. یعنی میں نے جسٹ بیک گراؤنڈ پہ کلک کیا تو چونکہ بیک گراؤنڈ کے کلر جو ہے وہ وائٹ تھے تو ایک دم سے اس نے پوری اسکرین پر جہاں بھی وائٹ کلر تھے اسے رب کر دیا. تو ایک جیسے کلر کو رب کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اریزر میجک ٹول.